المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پیدائش کے وقت آپ کا نام اسد یعنی شیر رکھا تھا۔ آپ کے والد اس وقت کہیں گئے ہوئے تھے اور جب واپس آئے تو اسے تبدیل کر کے علی اونچی شان والا نام رکھ دیا۔ آپ کی رکنیت ابو الحسن تھی اور ایک رکنیت ابو تراب بھی تھی۔ آپ کے والد کا نام عبد المناف تھا، مگر وہ اپنے بڑے بیٹے طالب کی نسبت سے اپنی رکنیت ابو طالب کے ساتھ مشہور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں۔ مطلب یہ کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور دوستی رکھے تو میں بھی اس سے محبت کروں، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت و دشمنی کرے تو میں بھی اس سے دشمنی کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی اور حقیقت اس نے مجھے اذیت دی۔ جب کافر مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر سختیاں اور اذیت حد سے بڑھنے لگی تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، کیونکہ وہاں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے حکم ہجرت کے انتظار میں مکہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دیکھ کر کفار نے دارالندوہ میں جمع ہو کر یہ منصوبہ بنایا کہ مختلف قبیلوں کے افراد مل کر رات کے وقت اکٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبے کی اطلاع کر دی، چنانچہ آپ اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اڑ کر ان کے بستر پہ سو جائیں اور اہل مکہ کی وہ امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں واپس کر کے پھر ہجرت کے گھر سے مدینہ طیبہ آ جائیں۔ بہرحال اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دشمنوں کا ایک دستہ تلواریں لیے مکان کے باہر حملے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک لی اور وہ مٹی ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس وقت آپ سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت تک پہنچے تھے کہ آیت نمبر 9، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے جس نے انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جب صبح ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ اس بستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تشدد کی زد میں لائے اور مسجد میں لے کر جا کر کچھ دیر کے لیے باندھے رکھا اور پھر چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کرنا شروع کر دیں۔ 3 دن میں تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے اور چھپتے چھپاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور سفر کی مشقت سے پاؤں مبارک پھٹ گئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ کسی نے کہا کہ وہ چل نہیں سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو گلے لگایا اور ان کے پھٹے ہوئے پاؤں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر اپنا لعاب مبارک لگا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر انہیں پھیرا، جس سے وہ ٹھیک ہو گئے اور زندگی بھر پھر کبھی ان کے پاؤں میں تکلیف نہ ہوئی۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور دلیر مجاہد تھے۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیچھے مدینہ طیبہ میں ٹھہرایا تھا۔ اس غزوہ کے علاوہ باقی تمام غزوات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ کئی غزوات میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 24 سے 25 سال تھی، اور آپ 9 عمر مجاہدین میں شامل ہوئے تھے۔ ادھر کافر قریش کے لشکر میں عمر بن عبدو بھی تھا، جو اکیلا 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو آہینی ہتھیاروں سے لیس رکھا تھا۔ اس نے آ کر للکارا، تم میں سے کون ہے جو میرا مقابلے میں آنے کی طاقت رکھتا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا نبی اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمرو ہے، بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر توہین آمیز لہجے میں کہا، کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میں سے جو قتل ہو جائے وہ اس میں داخل ہوتا ہے؟ اب میرے سامنے اپنا آدمی کیوں نہیں لاتے ہو؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا میں جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس نے تیسری مرتبہ اپنی بہادری اور مسلمانوں کی بزدلی پر اشعار پڑھتے ہوئے غصہ دلانے کے انداز میں لڑکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمانے لگے میں جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا کرے عمرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت علی اٹھے اور اس کی موت و قتل پہ مشتمل رضیہ اشعار پڑھتے ہوئے سیدھا اس کی طرف بڑھے۔ عمروں نے کہا تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے تقریر کے انداز میں کہا میرے بچے کسی اور کو بھیجو، اپنے سے بڑی عمر والے اپنے کسی چچا وغیرہ کو میرے سامنے لاؤ، میں تم جیسے بچے کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جرت مند لہجے میں فرمایا لیکن میں تمہارا خون بہانا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک دم غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اپنی تلوار لہرائی اور شدید جذبات میں آگے بڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کو روکا اور پھر اس کے کندھے پہ تلوار کا ایک زوردار وار کیا۔ اللہ کے اس شیر کا ایک ہی وار ہی اسے کافی ہوا جس سے وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا اور ایک دم گرد و غبار اٹھا اور شور برپا ہوا۔ غزوہ خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں فتح حاصل ہوگی، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر کی فتح حاصل کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن و سنت کا وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کاموں کا گہرا علم رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا اور ہر جانب سے حکمت بولتی تھی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی رہنمائی لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کتاب اللہ کے بارے میں جو چاہو پوچھ لو، واللہ قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو، ہموار راستے میں چلتے ہوئے نازل ہوئی ہے یا اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑی پر تھے۔ مراد یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم قرآن کے اتنے بڑے عالم تھے کہ آیت کا مطلب معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شان نزول تک جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب میری امت کے بڑے قاضی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا کوئی فیصلہ پہنچتا تو پھر اس معاملے میں ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت سے بھرے ہوئے دانش مند فیصلے مشہور و معروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف دشمن ہو گیا تھا۔ اسی دشمنی و نقصان رسانی کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کیا اور پھر اسی منصوبے کے تحت عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ وہ کوفہ پہنچ کر اس دروازے کے سائبان کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے نکلا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز فجر کے لیے جلدی تشریف لاتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ یعنی نماز کی آواز لگاتے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتے آتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندھیرے میں اس دروازے سے باہر نکلے تو اس بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اگلے حصے پہ زہر میں ڈوبی تلوار سے وار کیا جس سے سر پر گہرا زخم آیا، اور اس خون سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک سرخ ہو گئی اور نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف و حروف سچ ثابت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو۔ جب اسے پکڑ کر آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت اس کی حیثیت ایک قیدی کی ہے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو، اسے عمدہ کھانا کھلاؤ اور اس کے لیے اچھی رہائش کا انتظام کرو۔ اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی چاہے میں اس کو قتل کروں یا معاف کر دوں، اور اگر میں پردہ فرما گیا تو میرے قتل کی طرح تم اس کو قتل کر دینا اور اس قتل میں حد سے آگے نہ بڑھنا، یعنی اس کے ناک کان وغیرہ نہ کاٹنا۔ ابن ملجم گرفتار کر لیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پہنچا دیا گیا۔ یہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری جمعے کی صبح تھی۔
شدت زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ 2 دن بعد شب اتوار کو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔